ایک شخص کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوتی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ بیوی ماشاءاللہ سے نیک اور اعلیٰ سیرت والی ملی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ تو اپنی بیوی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور شہر چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزوں کاروبار کی بدولت وہ شہر کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ شہر کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے پوچھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ دوستو، حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ بے شک کسی کو آزما کر دیکھ لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حد تک ہی با اخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کی شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق اور نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج پیارا اسلام کو فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو کر لیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ کو بر وقت دیکھنے کو ملتی رہیں۔ مزید آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔